حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مرد حق، جری اور اسلام میں امام علیہ السلام کے حقیقی آشنا تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یا پہ تشریف لائے ہو سکتا ہے اب ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کر دیں اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری آئندہ کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں اب کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی کہ جو لہجہ با لہجہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلہ پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر کوفہ روانہ کر دیا۔ امام کا خط اہل کوفہ کے نام۔ جناب مسلم بن عقیل کی روانگی سے قبل امام نے سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا: یہ لوگ یعنی سعید وانی بن عروہ تمہارے خطوط لے کر پہنچے۔ تمہاری تحریر کو میں نے غور سے پڑھا۔ تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ سرے-دست میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ یہ میرے معتمد ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے حالات کی اطلاع دیں گے۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفہ کے سربراہ افراد اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ واضح رہے امام کتاب خدا پر کامل عدالت کا پابند، حق اور مرضی معبود کا ہمہ وقت خواستگار ہوتا ہے۔ والسلام حسین بن علی بن ابی طالب۔ جناب مسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روزہ رسول میں نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی سمت سفر کا آغاز کر دیا۔ راستہ کی مشکلاتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ اپنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت و عقیدت سے رونے لگے، اور بعض بااثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہے کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ بارضا و رغبت بیعت کرنے لگے تو اپنے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح رسول نے قبیلہ خزرج جوغرا سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب خدا و سمت رسول کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، مستضعفین سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی روز نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا سلسلہ کم و بیش ایک ماہ جاری رہا تھا، اسی لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا: شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، نیز تمہاری جان اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاسین پہنچے اور ان کی ماں بہنوں اور بیویوں کو ورغلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تحقیق کر دے گا، اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا، اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہیں عورتوں کے ساتھ چلے گئے
اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جناب مسلم وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی اب کے پاسین صرف افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ اپنے نماز مغربین ادا کی نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 فرار ہو چکے تھے۔ مسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اب کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ہمراہ اب باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو اپنے کو تنہا پایا۔ اب کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازہ پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا، اپنے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طون تھا، جو پہلے محمد بن اشس کی کنیز تھی اور آزادی کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا، وہ اسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ طون ایک اندر سے پانی لائی، مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی، اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے ہی پر بیٹھا ہوا ہے، تو علیہ السلام نے کہا اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے بعد فوراً حضرت مسلم سے کہا تم اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ طون نے پوچھا اب کون ہے؟ اب نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ طون نے کہا آپ مسلم ہیں، آئیے میرا گھر حاضر ہے۔ اب داخل خانہ ہوئے، طون نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی مگر اپنے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثنا میں طون کا لڑکا بلالام گھر آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرہ میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ آپ اس کمرہ میں آج بار بار کیوں داخل ہو رہی ہے؟ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ لڑکے کی ضد نے اس کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس نے لڑکے سے کہا تم یہ قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی سے نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو طون نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی طون کا لڑکا بلالام عبد الرحمن بن محمد بن اشس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن فوراً ہی دربار ابن زیاد میں اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مسلم ہمارے محلہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن اشس نے جواب دیا کہ کہتا ہے مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں موجود ہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن مرجانہ نے محمد بن اشس کی سرکردگی میں 80 سواروں کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر طون کے گھر کے قریب پہنچا، جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ ذرا پہن کر گھر سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ ابن اشس کا لشکر گھر میں داخل ہوا اور مسلم کو گرفتار کرنے کے نتیجہ میں جنگ شروع ہو گئی۔ عورتن تنہا مسلم نے لشکر کو 3 مرتبہ گھر سے باہر نکال دیا۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس طرح مسلم بن عقیل پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے تو انہوں نے مکانوں کی چھتوں سے جناب مسلم پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیا۔ مسلم بن عقیل اس روباہ شکار لشکر کی بزدلی اور اوچھاپن کو دیکھ کر گھر سے نکل آئے اور دلیرانہ جنگ کرنے لگے اور محمد بن اشس کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم کے حملوں کو دیکھ کر ابن اشس سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس نے کہا مسلم اب کے لیے امان ہے، تو آپ نے فرمایا کیا فریب کار اور بدکردار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا
कि आपको धोखा नहीं दिया जा रहा है और न ही आपसे झूठ बोला जा रहा है। आपको असीर करके इब्न ज़ियाद के पास लाया गया, और जब जनाब मुस्लिम ने अपनी शहादत के आसार महसूस किए तो वसीयत के लिए मोहलत तलब की। इब्न ज़ियाद ने कहा, वसीयत की इजाज़त है। हज़रत मुस्लिम ने एक मर्तबा पूरे मजमा पर नज़र डाली और मुर्साद के अलावा कोई शख्स वसीयत के लायक नज़र न आया। मजबूरी की हालत में कमीना, नालायक और घटिया लोग भी काबिल एतमाद समझ लिए जाते हैं, लिहाजा हज़रत मुस्लिम ने भी इब्न साद को लायक एतबार समझकर फरमाया, हमारे तुम्हारे दरमियान एक कराबत है, इसलिए तुमसे मेरी एक ख्वाहिश है। लेकिन इब्न साद ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा, सुन तो लोग क्या कहते हैं। इब्न साद जनाब मुस्लिम के पास गया। आपने इसको ये वसीयत की कि जब मैं कुफा आया था तो इस वक्त मैंने 600 दिरहम कर्ज लिए थे, उनको मेरी ज़िरा और तलवार फरोख्त करके अदा कर देना और मेरी शहादत के बाद इब्न ज़ियाद से मेरी लाश लेकर दफन कर देना। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को ख़त लिखकर इस हादसा से मतला कर देना और लिखना कि कुफा तशरीफ़ न लाए। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को बालाबाम ले जाकर शहीद कर दिया जाए। जब हज़रत मुस्लिम को छत पर ले जाया गया तो इस वक्त आप याद खुदा में मसरूफ़ थे। अहमद बिन कबीर ने जनाब मुस्लिम का सर तन से जुदा किया और लाश को ज़मीन पर फेंक दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें और सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। इस तरह आपको हमारी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।